عاصم اور ردی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو، اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا، اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم ازادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، اللیس میں بھاگی، امینیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا، ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے؟ ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرئی سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئی وہ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔
ایک قلعے کا نام قصر ابیس تھا، اس کا قلعے دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعے دار کا نام ابن عقال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعے دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بکیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمرو بن بکیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن و حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اس اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون سے قلعے پر کون حملہ کرے گا۔ قصر ابیس پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار بن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بکیلہ مسنا کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاروں قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاروں قلعوں سے کورا جواب آیا۔ چاروں قلعوں سے جواب آیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ چاروں قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کے ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ قصر ابیس کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا میرا برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں دو دو تین تین تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گر پڑے۔ منجیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے اندر تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی تین قلعوں کی کیفیت بالکل ایسی ہی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازے تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ دو قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا
کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے ان سالاروں کی بے مثال جرأت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان چاروں قلعوں کو پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جبہوں یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوراً اطلاع دیں، وہ آئیں گے ضرور، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی کہ اللہ کے شیرو، ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسے۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخوں پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ کسر بن بکیلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمرو بن بکیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا، وہ جرأت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان عادل کسریٰ اردشیر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبد المسیح نے کہا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا ابن بکیلہ۔ نوشیروان نے کہا، کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں۔ عبد المسیح نے کہا، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگے گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل۔ عبد المسیح نے کہا، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والا اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، رعشہ ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔
نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔